الحمد لله وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذا الذكر الرفيع والمقام الكبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البصير. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، یہ چیزیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، اور رمضان سے لے کر رمضان تک، یعنی کہ اس رمضان اور اس کے پہلے جو رمضان ہے، اس کے بیچ ہونے والے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ گناہوں کے، اس لیے کہ حدیث میں آیا اذا اجتنب الکبائر، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حدیث کے مطابق سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم پڑی کہ جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی فضیلت بھی اس حدیث سے معلوم پڑی، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑا کہ جو گناہ مٹائے جاتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یعنی انسان جو بھی چھوٹے گناہ کرتا ہے وہ گناہ آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا گناہ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ بڑے گناہ توبہ کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی انسان اگر کوئی بڑے گناہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرے، بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ لیکن چھوٹے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، یہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بڑے گناہ کیا کیا ہیں؟ بڑے گناہ کے سلسلے میں علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے گناہ وہ ہیں جس پر حدیں مقرر ہوں، یعنی مثلا چوری کرنا اس پر حد مقرر ہے، شراب پینا اس پر حد مقرر ہے، یعنی شریعت کی جانب سے اس کی سزا مقرر کی گئی ہے، تو یہ بڑے گناہ ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم یعنی حرام قرار دیا، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ جس طریقے سے زنا ہے، اس میں حرام لفظ حرام کا لفظ آیا تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس بھی گناہ پر لعنت کا لفظ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر یا اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر، یہ ایسے سارے گناہ یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ معلوم پڑی کہ جب انسان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جمعہ پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب وضو گناہ کو مٹا دیتا ہے تو نماز نے کیا مٹایا، اور جب نماز نے مٹا دیا تو روزے نے کیا مٹایا۔ اسی طریقے سے انسان عرفہ کے روزے رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عاشورہ کے روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو باقی نیکیوں نے اس کو کیا کیا، جب انسان کے گناہ وضو سے جھڑ گئے تو نماز نے کیا مٹایا، یا نماز سے اس کے گناہ ختم ہو گئے تو روزے نے کیا مٹایا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان میں کی ہر نیکی گناہ کو مٹاتی ہے۔ وضو بھی گناہ کو مٹاتا ہے، نماز بھی گناہ کو مٹاتی ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو بھی وہ صغیرہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے گناہ موجود ہیں تو صغیرہ گناہ موجود ہیں تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ نہیں، سارے کے سارے جھڑ گئے، سارے کے سارے گناہ اس کے کیا ہے، یہ معاف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس نے وضو کیا، سارے گناہ ختم ہو گئے، نماز پڑھا، سارے گناہ کیا ہے، ختم ہو گئے۔ تو اب کیا ہوگا، گناہ تو ہے نہیں اس کے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ جتنا وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اگر اس کے گناہ نہیں ہیں تو اس کے جو درجات ہیں جنت میں، اس کے درجات کو کیا کر دے گا، بلند کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے وضو کر لیا تو پھر اگلے گناہ کیسے مٹیں گے یا کیا معاف ہوگا، یا نماز پڑھ لی ہے تو روزے نے کیا مٹایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے صغیرہ گناہ نہیں ہیں تو اس کے درجات کیا ہو جائیں گے، یہ بلند ہو جائیں گے۔ اچھا، صغیرہ گناہ ختم ہیں لیکن صرف کبیرہ گناہ موجود ہے، تو علماء نے لکھا کہ اگر انسان یہ نیکیاں کرتے رہتا ہے، نمازیں پڑھتے رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے جو بڑے گناہ ہیں اس کے اندر تخفیف کر دے، کمی کر دے، اس کے اندر تخفیف کر دے گا اللہ رب العالمین، تو ہو سکتا ہے اس کے بڑے گناہ بھی کیا ہو جائیں، اس کی جو شدت ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ کم ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بہت بچا رہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے جو نافرمانیاں ہیں اس سے بچتا رہے، اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کو دن اور رات اس کو یاد کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرے کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہاں پر، نیک عمل ہوں، برے عمل ہوں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہمیں حساب دینا ہے۔ جب انسان یہ تصور کرے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، ہمیں ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا، تو یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم لوگ ایک ایسے دن سے ڈر ہو کہ ترجعون فیہ الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر اللہ رب العالمین تمہیں جو کچھ تم نے کیا سب کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے دے دی جائے گی، بڑی سے بڑی چیز ہے اس کا بھی وہاں پر حساب، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوا ہوگا اس کو وہاں پر وہ دیکھ لے گا، اور جو کچھ انسان بھلائی کیا ہوگا ذرہ چھوٹی سی بھی، وہاں پر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو دیکھ لے گا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، چھوٹی چھوٹی کتاب ہمارے سامنے کھول کر نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو ساری کی ساری وہاں انسان حاضر پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حتی المقدور گناہوں سے بچتے رہیں، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بہت بچیں، اور اب توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔